والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين ومن حاجك من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین، عطاداران امام صلی اللہ علیہ وسلم، آج 5ویں مجلس ہے ہماری طرف سے، اور اللہ آپ کی عبادات اور ہماری یہ کوششیں قبول فرمائے، اور مولا حسین علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے یہ ذکر، ہمارے اعمال قبول فرمائے، ان کی شفاعت نصیب فرمائے. آج بھی ایک آیت میں نے آپ کی خدمت میں جو تلاوت کی ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے 61 62، اور اس آیت سے بھی جو بات میں مسلسل عرض کر رہا ہوں، 2 باتیں عرض کرنی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ امام حسن اور امام حسین اور امام علی علیہ السلام کے متعلق قرآن اور حدیث نے کیا فرمایا ہے، ان کا مقام، ان کی اہمیت، ان کی فضیلت کیا بیان فرمائی ہے. خصوصاً امام حسین علیہ السلام کے بارے میں چند باتیں ہوں گی. تو پہلے بھی 2 آیتیں، آیت القربہ، دوسری آیت جو تھی وہ کل جو عرض کی آپ کی خدمت میں وہ آیت، اور آج یہ آیت جس کو آیت مباہلہ بھی کہتے ہیں. بہت سے دیگر آیات بھی ہیں. صرف غور و خوض کرنے سے انسان جو ہے، کل اولی الامر والی آیت تھی سورہ النساء کی، اور آج جو ہے یہ آیت مباہلہ والی ہے. حضور نے خط لکھا عیسائیوں کو، نجران کے عیسائیوں کو، تقریباً 40,000 کے قریب اس ایریے میں رہتے تھے. نجران آج بھی ایک سٹی ہے اور ایک علاقہ ہے کہ جو یمن اور سعودی عرب کے بارڈر پہ ہے، اور وہاں عیسائیوں کی عبادت تھی، ان کے چرچز وغیرہ بھی تھے. حضور نے خط لکھا 10 ہجری میں کہ آپ کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، مسلمان ہو جائیں، اور اس کے بعد جو ہیں وہ سالم رہیں، جیسے بھی مناسب ہے ویسے رہیں، مسلمان ہو جائیں، مسلمان نہیں تو جزیہ دیں، جیسے کہ طریقہ کار تھا.
مسلمانوں کی حفاظت میں آ جائیں، یا مسلمان ہو جائیں یا مسلمانوں کی حفاظت میں آ جائیں۔ وہاں کافی میٹنگ ہوئی اور لے دے کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ ایک ڈیلیگیشن جائے مدینہ میں اور وہاں جا کر جو ہے وہ حضور سے ملاقات کرے، ان سے بات کرے، دیکھو وہ نبی ہیں کہ نہیں۔ وہاں سے ایک جگہ ملتا ہے کہ 60 کے قریب، دوسری جگہ ملتا ہے کہ 16 کے قریب ایک گروپ آیا جس میں بزرگ ان کے عیسائی علماء بھی تھے۔ ابو حارثہ، عاقب، سید اس ڈیلیگیشن کے سردار تھے۔ مدینہ پہنچے ذی الحجہ میں، اور ذی الحجہ میں مدینہ پہنچ کر مسجد نبی میں گئے پیغمبر سے ملاقات کرنے کے لیے۔ انہوں نے چونکہ جیسے کہ آج بھی دیکھتے ہیں آپ، اگر کرسمس وغیرہ میں اگر آپ دیکھیں تو ان کے لباس بڑا زرق برق ہوتا ہے، سونے کی تارے، سونے کی انگوٹھیاں، اور یہ سب جو ہیں وہ سونا پہنے ہوئے وہ آتے ہیں۔ پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا خیال ہے، شاید اس لیے کہ روب داب ہو کہ ہم کافی مالدار ہیں یا اللہ کا ہم پر بڑا کرم ہے۔ عموماً یہ لوگ اسی طرح جو سونے کے انگوٹھیاں پہن کر چلتے ہیں، سونے کے کنگن پہن کر چلتے ہیں، مرد مسلمان بھی، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شو آف کرنے کے لیے کہ ہم امیر ہیں۔ جب سامنے گئے نوشت نبی میں تو وہ خلق عظیم کا مالک پیغمبر رسول گرامی، انہوں نے ان کو سلام کا جواب بھی نہیں دیا، وہ دوسری طرف منہ کر لیا۔ اب مسئلہ کیسے، اتنے دور سے آئے تھے، بہت دور ہے مدینے سے جو ہے نجران، کیا کریں، کیسے پتہ چلے؟ تو حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ علی سے پوچھو، وہ ایک نوجوان ہے، وہ جانتے ہیں کہ حضور کی سوچ کیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی بڑی بات ہے، بڑی فضیلت ہے کہ حضور کے مزاج شناس اگر تھے تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ وہ گئے، حضرت علیہ السلام سے پوچھا یہ مسئلہ کیا ہے، ہم آئے ہیں اتنی دور سے اور اخلاق کا بھی سنا تھا، آج ہمارے سلام کا جواب نہیں مل رہا ہمیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ یہ سارا لباس جو آپ کے پاس بڑا زرق برق لباس ہے، یہ اتار کر، یہ سونے کا یا انگشتریاں وغیرہ اتار کر سادہ لباس میں پیغمبر کی خدمت میں آؤ، بدل کر جو ہے وہ سادہ لباس میں آؤ، تو پھر دیکھو پیغمبر کیا کرتے ہیں۔ وہ گئے، انہوں نے اپنے لباس تبدیل کیے اور سادہ لباس میں آئے، آ کر جو ہے پیغمبر کی خدمت میں آئے، تو اب پیغمبر ان کے لیے اپنی چادر بچھا رہے تھے۔ سبحان اللہ، چونکہ یہ سونا پہننا ہے، سونے کے لباس، ریشم کے لباس، یہ تکبر کی علامت ہے، اور التکبر مع المتکبر، متکبر کے ساتھ تکبر کرنا ہی اس کا علاج ہے۔ تو پیغمبر نے ان کو سلام کو جواب تک نہیں دیا، لیکن اب وہ ان کے سامنے عصر کی نماز کے بعد جب وہ آئے تو چادر اپنی بچھا رہے تھے، میری چادر پہ بیٹھو۔ ظاہر ہے کوئی زمانے میں کارپیٹ تو تھی نہیں، تو پیغمبر بڑا ان کا استقبال کر رہے تھے۔ بات چیت شروع ہوئی، حضرت عیسیٰ کی الوہیت پہ گفتگو ہو رہی تھی، سن آف گاڈ ہونے پہ گفتگو رہی کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور ظاہر ہے کہ بیٹا باپ کا وارث ہوتا ہے، اور یا مل کر تینوں کام کر رہے ہیں، 1 and 3 جیسے ان کا نظریہ ہے۔ پیغمبر نے دلائل سے، سورہ آل عمران کی بہت سی دیگر آیات بھی اس کے متعلق ہیں، تو یہ 61 62، تو پیغمبر نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کھاتا پیتا بھی ہو کہ وہ معبود یا لوگوں کا، اس کی زندگی اس دنیا کے کھانے پینے پر ڈیپینڈ کرتی ہو، وہ کائنات کا چلانے والا نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ نہ مانے، قرآن مجید نے دلائل دیے، ان مسئلہ عیسیٰ کا مسئلہ آدم، حضرت عیسیٰ کی مثال ایسے ہے جیسے حضرت آدم کی تھی، خلق من تراب، ان کو مٹی سے بنایا، حضرت عیسیٰ کو بھی مٹی سے بنایا۔ پھر اس میں دوسری بات یہ تھی کہ حضرت حضرت عیسیٰ کا تو ایک باپ نہیں ہے نا، خالی ماں تو ہے، لیکن حضرت آدم کے تو ماں باپ دونوں نہیں ہیں، تو وہ پہلے ان کے بارے میں سوچو کہ وہ معبود تھے۔ بہرحال انہوں نے نہ مانا، جیسے کہ ہوتا ہے کہ حقائق اور دلائل کے بعد بھی بعض لوگ ڈٹ جاتے ہیں، نہیں ماننا ہے۔ کون روک سکتا ہے اس طرح؟ یا تو زور سے کو منانا ہو تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، دلیل سے۔ اب جب دلیلیں جو قرآن دے رہا تھا، ظاہر ہے کہ یہ آیت مبارکہ تقریباً اس کا ہر ایک کو معنی آتے ہیں، تو
جب یہ بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں، ساری دلیلیں پیغمبر کی اور رب العالمین کی کوششیں جو ہیں وہ بظاہر ناکام ہو گئیں کہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو پیغمبر نے فرمایا کہ قرآن نے فرمایا پیغمبر کو کہ آپ کے پاس علم آنے کے بعد اگر یہ لوگ پھر بھی حجتیں کریں اور دلیلیں پیش کرتے رہیں ایسی، یعنی انکار کریں، تو بس یہی علاج ہے، فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. یعنی اس طرح کہ اگر یہ بات نہیں سن رہے تو اب پیغمبر ان کو کہو کہ یہ اپنے بیٹوں کو لیں، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، یا اپنی عورتوں کو لیں، ہم عورتوں کو لے آتے ہیں، یہ اپنے مردوں کو لیں، اپنے نفوس کو لے آتے ہیں. ثم نبتہل، پھر ہم مواہلہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بد دعا کرتے ہیں. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم اللہ کی لعنت جو ہے جھوٹوں پر کریں گے. اب یہ آیت مجیدہ کا ترجمہ ہے، اگر آپ کوئی خود دیکھنا چاہیں تو بہت اچھا ہے، خود دیکھنا بھی چاہیے. خدا نے حکم دیا فقل تعالوا، کہو پیغمبر آ جاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ. اس کا مطلب یہاں بھی ذرا ذہن میں رہے، بس یاد کرنا چاہتا ہوں کہ حکم خدا ہوتا ہے پیغمبر کو، وہ بہرحال جیسے بھی کریں، لیکن جب کہہ دیا ہے کہ بیٹوں کو بھی لے جانا ہے، عورتوں کو بھی لے جانا ہے، اور کچھ مردوں کو بھی لے جانا ہے، تیاری ہو گئی. انہوں نے ایک دن کی مہلت مانگی، وہ گئے، جا کر مشورہ کیا. ان کا مہلت مانگنا اور پیغمبر کا ڈٹ کر کہنا کہ مبالغہ کرتے ہیں، بد دعا کرتے ہیں تاکہ اللہ کا جھوٹوں پر جو ہے وہ اللہ کی لعنت ہو. پیغمبر کا ڈٹ جانا یہ پیغمبر کے سچا ہونے کی دلیل ہے، اور ان کا مشورے کرنا یہ ان کی پریشانی اور ان کے غلط ہونے کی دلیل ہے. اس لیے کہ مشکل تھا یہ، اور ان کے لیے یہ بات بھی پہلی تھی پورے عرب میں کہ ایک دوسرے کے بارے میں بد دعا کرتے ہیں تاکہ اللہ کا عذاب نہ دے لو. اللہ کی لعنت کا مطلب یہی ہے کہ اللہ ان کو اپنی جو ہے وہ پروٹیکشن سے دور کر دے، ان پر اپنا ناراضگی کا اظہار کرے. اس طرح جو ہے وہ یہ سلسلہ ہوا. 24 ذی الحجہ 10 ہجری کو، کسی نے 9 بھی لکھا ہے، 10 ہجری کو یہ واقعہ ہوا اور مدینے میں ہوا. یعنی غدیر کے، اگر 10 ہجری میں ہوا تو غدیر کے فوراً بعد ہوا. اس کے بعد دن مقرر ہوا، مدینے کے باہر ایک جگہ سب اکٹھے ہوئے. ظاہر ہے کہ مدینہ بھی کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. رسول کے گھر میں بھی ام المومنین بھی بہت ساری تھیں، اور صحابہ کرام بھی کم نہیں تھے، چونکہ خود غدیر کے مجمع سے جو 1,24,000 کا اجتماع تھا، تو یہاں بھی ہزاروں کا مجمع تھا. بچوں کی کمی نہیں، خواتین کی کمی نہیں، اور امہات المومنین بھی تھیں. تو صرف بات عرض کرنے کی یہ ہے کہ اب دیکھیں کہ پیغمبر نے کیا کیا. تقریباً تمام تفاسیر نے، اور صحیح مسلم میں بھی ہے، اس کے علاوہ جتنی تفاسیر ہیں ان میں بھی خصوصاً جو پرانی ہیں، باقی جو نہیں ہیں انہوں نے اس واقعے کو اوائڈ کیا. کچھ لوگوں نے، ظاہر ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ مسلمان قرآن آیات کو نظر انداز کیوں کرتا ہے. یا تو بڑی اللہ نے جو فضیلت عطا فرمائی اور کامیابی عطا فرمائی، بہت بڑی بات تھی مسلمانوں کے لیے کہ اس دن 24 ذی الحجہ کو عید مناتے. ہاں، اللہ کے فضل سے محمد و آل محمد السلام کے ماننے والے شیعہ حیدر قرار 24 ذی الحجہ کو اس لیے عید مناتے ہیں کہ وہ عید مبالغہ ہے. اللہ نے پیغمبر کو بغیر لڑے کامیابی عطا فرمائی، خصوصاً عیسائیوں کے مقابلے میں. ملاقات ہوئی، ان کی بھی میٹنگ ہوئی، ادھر کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. پیغمبر نے خود فیصلہ فرمایا. بعض ذہن میں رہے وہاں میٹنگ ہوئی، یہاں کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. پیغمبر نے خود فیصلہ فرمایا. پیغمبر ہی ہیں خود فیصلہ کرنے والے کہ کون ہے میرے بعد اور کون ہے میرے ساتھ، میرے کام میں شریک کون ہے.
اور پیغمبر کوئی فیصلہ جو کرتے ہیں ذرا ذہن میں رہے، میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کرتے بلکہ اللہ کی طرف سے کرتے ہیں، اپنی خواہش سے نہیں کرتے۔ یہ تو قرآن نے تصدیق کر دی ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے اس کو یہ ماننا پڑے گا، یا تو کلمہ چھوڑ دے، کہے کہ پیغمبر اپنی خواہش میں بھی چلتے ہیں، کبھی ایسے ویسے بھی ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن قرآن مجید نے بہرحال منع کر دیا ہے کہ کبھی پیغمبر کے بارے میں یوں نہ سوچو، بلکہ یہی سوچو کہ ہر وہ فیصلہ جو کرتے ہیں وہ اللہ کی مشیت اور اللہ کی ہدایت کے مطابق کرتے ہیں۔ ادھر میٹنگ ہوئی، سب نے کہا کہ اگر پیغمبر محمد آئیں، اگر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے کر و فر کے ساتھ صحابہ کو لے کر آئیں، ایک جمعیت لے کر آئیں تو پھر کر لینا مبالغہ، کوئی بات نہیں، یہ ہوتا رہتا ہے، اور اگر اپنے خاصان کو لے کر آئیں تو پھر مبالغہ نہ کرنا۔ یہ ان کی یہاں میٹنگ ہوئی۔ اب 24 ذی الحجہ کا دن، اور مدینہ سے باہر ایک جگہ، کچھ کہتے ہیں احد کے میدان میں، کچھ اس سے پہلے ایک مسجد بھی تھی جو ماشاءاللہ سارے آثار پیغمبر کو گرا دیا گیا، تو وہ بھی غیب ہے، مسجد مباہلہ جو ہے، اس کو اور بھی نام ہے آج کل۔ تو وہاں پیغمبر نے سب کو جو ہے وہ لوگ اکٹھے ہوئے، پیغمبر بھی گئے۔ جناب سلمان فارسی نے ایک درخت کو ذرا اس کے اوپر جو ہے وہ نیچے صفائی کی تاکہ پیغمبر آ کر بیٹھ جائیں۔ حضور پورے بھرے ہوئے مدینے سے اور بھرے ہوئے گھر سے جو لے کر نکلے جن بندوں کو، ان میں سے ایک امام حسین علیہ السلام جو 6 سال کے ہیں، ایک امام حسن علیہ السلام جو 7 سال کے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے تھے، امام حسین علیہ السلام کو انگلی لگائے ہوئے تھے، اور امام علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ زہرا، جناب زہرا ان کے پیچھے تھیں، اور امام علی علیہ السلام جناب زہرا کے پیچھے، اس ترتیب کے ساتھ۔ اگر انسان غور کرے تو بالکل آیت کا لفظ بلفظ ترجمہ عمل میں بھی، بیٹے ہیں ابنا آنا آگے آگے، نساء آنا پیچھے پیچھے، اور انفسنا ان کے پیچھے۔ میدان میں گئے، تشریف لے گئے، اور وہاں بیٹھتے ہیں، ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں کس کو کہہ رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ امام علی علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں۔ جناب زہرا سے فرما رہے ہیں جب میں دعا مانگوں تم آمین کہنا۔ خدا را مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، اس سے بڑھ کر کوئی عظمت نہیں ہوتی کہ پیغمبر ان کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ بات ایسی نہیں ہے، اگر خود اکیلے پیغمبر بھی نکلتے تو کیا اللہ ان کی دعا قبول نہ کرتا؟ ان کے خلاف بد دعا کرنا اللہ قبول نہ کرتا؟ بالکل کرتا، خود خدا نے جو کہا بلاؤ۔ لیکن خدا نے جو فرمایا، تو اب اس بات پہ ذرا میں اگر عرض کروں، ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر یاد رہ جائے کہ قرآن کی دلیلیں جہاں ختم ہو جاتی ہیں وہاں حکم خدا ہوتا ہے کہ اہل بیت کو میدان میں لے آؤ۔ اس لیے حسبنا کتاب اللہ کا جملہ درست نہیں ہے، قرآن اکیلا کافی نہیں ہے جب کے ساتھ اس کے اہل بیت ساتھ نو۔ پیغمبر نے ہمیشہ ہی فرمایا میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میری اطاعت و اہل بیت۔ اس پر بھی گفتگو ہوگی مزید، لیکن اس کو ذہن میں رکھیں کہ آج اہل بیت جا رہے ہیں، قرآن مجید کی دلیلیں ایک جگہ رک گئیں، لیکن اہل بیت کے قدم آگے بڑھے، آگے گئے، اور وہاں پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں جب دعا مانگوں تم امین کہنا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کلمہ پڑھنے والوں، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ پیغمبر خود دعا مستجاب الدعا تھے، لیکن یہاں ان کو، یہ امت کو یہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنی دعاؤں کا وسیلہ ان کو قرار دیتا ہوں، تم بھی انہی کے وسیلے سے رب کریم کو راضی کرو۔ بہرحال امت نے یہ سلوک کیا، وہ سب کو پتہ ہے۔ اب یہ بات اگر 10 ہجری میں ہوئی تو غدیر کے بعد ہوئی۔ غدیر میں صرف فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، مباہلہ میں ان چاروں کو دکھا کر فرمایا صرف علی ولی نہیں، یہ بھی میرے کار رسالت میں شریک ہیں۔ سمجھ آنے والی باتیں ہیں، لیکن اگر کوئی نہ سمجھنا چاہے تو عیسائیوں کی طرح نہ سمجھے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ واقعہ ہوا، اور دلچسپ واقعہ ایک صحیح مسلم جو لکھا جہاں اسی آیت کا ریفرنس دیا کہ سعد بن ابی وقاص جو ہیں وہ معاویہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، تو معاویہ کہتا ہے لما لا تسب علیًا، تم علی کو گالی کیوں نہیں دیتے؟ سب بات جانتے ہیں کہ اردو میں سب و شتم جو ہے، سب عربی کا لفظ ہے، شتم فارسی کا لفظ ہے۔
سب و شتم جو ہے وہ مطلب گالی ہوتا ہے، برا بھلا گالی. تم علی کو گالی کیوں نہیں دیتے؟ چونکہ معاویہ نے یہ بدعت جاری کی تھی کہ جمعے کے خطبے میں، اب بتائیں مولوی داڑھیوں والے بڑے محراب والے علی کو گالی دیں تو لوگ کیا کہیں گے؟ وہ بھی گالی دیں گے، لعنتیں کریں گے علی پر. ایک جملہ اگر یہاں ناراض نہ ہوں تو گالی دینے کی رسم بھی جو ہیں وہ میں کیا کہوں اہل سنت کے اکابرین نے کی. ایک پوری صدی گزری، 80 سال تک، برس تک جو ہیں وہ حضرت علی کو گالی دیتی جا رہی ہیں. اگر گالی دینا، لعنت کرنا کفر کا سبب ہے تو پوری ایک صدی میں 3 نسلیں کافر پڑی. اب میں یہ جملہ اہل سنت کا استعمال نہیں کرتا، لیکن بہرحال وہ لوگ جو معاویہ اور معاویہ کے اکابرین کو اچھا سمجھتے ہیں وہ سارے کے سارے وہ لوگ اس میں شامل ہیں. اب کیا کریں، پوری کافروں کی اولاد ہے ساری کی ساری. لیکن نہیں، ہم نہیں کہتے، ہم نے کبھی بھی اہل سنت کو کافر نہیں کہا. ائمہ نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ ایک آدمی، آج جو شور مچا ہوا ہے، ایک چھوٹا سا گروپ لگا ہوا ہے کہ یہ لوگ کافر ہیں، کافر ہیں، صحابہ کو گالی دیتے ہیں. نہیں، ہم گالی دینے کو حرام سمجھتے ہیں، ناجائز سمجھتے ہیں، اور صحابہ کو تو بالکل بڑا گناہ سمجھتے ہیں. لیکن جنہوں نے دیا ہے پھر ان کے بارے میں سوچ لو انہوں نے کیا کہا. بہرحال بڑی دلچسپ ہے. تو پوچھا کیوں نہیں گالی دیتا؟ تو سعد بن وقاص نے کہا میں 3 وجہ سے حضرت علی کو گالی نہیں دیتا. ان سے ایک یہ بتائیے کہ جس دن سے یہ آیت مبالہ نازل ہوئی اس میں انفسنا کی جگہ علی گئے ہیں، میں نے اس دن سے سوچا ہے کہ علی کو کچھ نہیں کہنا ہے، علی کو گالی نہیں دینی ہے. اس کا مطلب علی ایک لفظ انفسنا کی وجہ سے پیغمبر کے تمام صحابہ سے افضل قرار پائے. چلیں، مجھے امام حسین علیہ السلام کی بات کرنی ہے. 6 سال کے بچوں کو پیغمبر لے کر جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تم امین کہنا. سمجھو عزیزو، حسین کی دعا اور بد دعا بڑی زبردست ہے، اور ان کا مقام کتنا بلند ہے کہ پیغمبر ان کو اپنے کار رسالت میں شریک قرار دے رہے ہیں. کیا ہوگا ان لوگوں کا جو حسین علیہ السلام کے قتل میں ڈائریکٹ شریک تھے، اور کیا ہوگا ان لوگوں کا جو حسین علیہ السلام. بہرحال یہ واقعہ ہوا جب انہوں نے دیکھا، عیسائیوں نے کہا کہ ان کے جو ابو حارثہ تھے، اور انہوں نے کہا کہ بس مبالغہ نہ کرو، ان سے جزیے کی بات کرو، ہم جزیے دیں گے. حضرت علی سے فرمایا حضور نے جب انہوں نے مان لیا کہ ہماری شکست ہے، کہ بلکہ جملے جو کہیں اس نے وہ ضروری ہے دہرانا، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں اگر یہ اللہ سے دعا کریں کہ اس احد کے پہاڑ کو اپنے مقام سے ہٹا دے تو ہٹا دے گا. اس کا مطلب اس بہت بڑے میدان میں یہ واقعہ ہوا، صحابہ بھی دیکھ رہے تھے، ساری ظاہر کی معاملہ ایسا تھا کہ بس دعا کرنی ہے اور بس یا پیغمبر بچیں گے یا وہ بچیں گے. دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے. ایک بات یہ ذہن میں رہے عزیزو کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ عیسائیوں نے بھی ان کے دیکھ کر مقابلہ نہیں کیا. ایسے اگر پیغمبر جاتے صحابہ کرام کو لے کر وہ کر لیتے، لیکن پیغمبر کے ساتھ جب یہ لوگ نکلے تو انہوں نے کہا نہیں، ہم مبالغہ نہیں کرتے، ہم دعا بد دعا کی بات نہیں کرتے، ہم جزیہ قبول کرتے ہیں. ایک سوال اگر اور بات عرض کر دوں کہ یہ فنج اللہ نۃ اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں. یہ لعنت گالی نہیں ہے، اللہ گالی نہیں دیتا، گالی سے منع فرماتا ہے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيُسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم. یہ لعنت بد دعا ہے. اس لعنت کی وجہ سے کسی کو کافر قرار دینا یہ بد دعا. یہ جملہ ٹھیک ہے جس کے لیے کرو، جس کو نہیں پسند کرتے اس پہ لعنت کرو. لیکن بہرحال چلیں، مرضی کی بات، جو چاہے کرے آدمی. ان آیات کو بیان بھی نہیں کیا جاتا، حالانکہ اس میں بڑی فضیلت ہے. خود فخر الدین رازی اپنی تفسیر کبیر میں کہتے ہیں یہ ایسی فضیلت ہے علی ابن ابی طالب کی، اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. اور کون سی فضیلت ہے علی کے ساتھ کوئی دوسرا شریک ہو سکتا ہے؟ جی کہ شجاعت میں شریک ہو سکتا ہے کیا؟ کہ سخاوت میں شریک ہو سکتا ہے؟ عبادت میں علی کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں، ناممکن ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں وہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم کہیں گے تو لوگ کہتے ہیں یہ بہرحال یہ مدینے میں ہوا دیکھا. اب اس بات کو جب ذہن میں لے آئے ہو، انہوں نے مان لیا، شکست مان لی، جزیہ قبول کر لیا،
اور وہ واپس چلے گئے، وہی مدینہ ہے، اور اس مدینے میں امام صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑھ رہے ہیں اور رہ رہے ہیں اسی مدینے میں۔ کچھ عرصے کے بعد، چونکہ یہ 10 ہجری میں ہوا، 11 ہجری میں وصال ہوا پیغمبر کا۔ 11 ہجری میں پیغمبر، دیکھیں یہ جملہ میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں، جو توحید کے گواہ بن کر حسنین شریفین گئے، عیسائیوں نے قبول کر لی۔ یہ نہیں کہا چھوٹے بچے ہیں، یہ نہیں کہا علی تو آپ کے داماد ہیں، لیکن انہوں نے مان لیا۔ 11 ہجری میں، صرف 11 ہجری میں پیغمبر کے وصال کے بعد یہی گواہ جناب زہرا نے پیش کیے۔ ہائے، خود اکیلی زہرا ہی کافی تھی، اگر دعویٰ کیا کسی چیز کا وہی کافی تھی، اور ان کا کلمہ ہی کافی تھا۔ جو آیات قرآنی جتنی میں نے اب تک تلاوت کی ہیں، احادیث، وہ سب کی سب جو ہیں پیغمبر کا احترام زہرا، مقام زہرا، اس بات کا تقاضا تھا کہ اگر زہرا نے کہا ہے کہ فدق میرا ہے، دوسری بات نہیں ہونی چاہیے تھی۔ لیکن صورتحال ایسی ہے ہوئی، لگتا ہے کہ پہلے سے پلاننگ تھی کہ اہل بیت کو معاشی طور پہ بالکل جو ہے وہ تنہا کرنا ہے۔ جیسے آج کل بھی یہی ہوتا ہے کہ جس کو سزا، جس کو جو ہے وہ پنشمنٹ کرنی ہو، سزا دینی ہو، بالکل جو ہے وہ، تو اس کا معاشی بائیکاٹ کیا جاتا ہے۔ دنیا کی اس وقت بھی پالیسی یہی ہوئی، اور آج بھی یہی پالیسی ہے کہ ایران کا بائیکاٹ کرو اور اس کا اقتصادیات کو بالکل تباہ کر دو، ہر طرف سے بائیکاٹ کرو۔ یہ پالیسی ہمیشہ چلتی رہی۔ لیکن بہرحال آج بھی علی والے مقابلہ کر رہے ہیں، اور کل بھی علی اور اس کے اولاد نے مقابلہ کیا تھا۔ عزیزان گرامی، کیا حسین اس قابل تھے جو ہر جگہ پیغمبر نے اپنی نبوت کے گواہ کے طور پہ پیش کیے؟ پیغمبر نے ان کے فضائل بیان فرمائے، امت کے سامنے ان کا احترام رکھا، امت کو تعلیم دی، الفاظ سے بھی اور اپنی سنت فعلی سے بھی۔ جس کو پیغمبر فرمائیں وہ سنت بنتا ہے، جو پیغمبر کریں وہ سنت بنتا ہے، پیغمبر کے سامنے کام ہو وہ سنت بنتا ہے، اور روکے نہیں۔ اوہ میرے اللہ، یہ کربلا کے جو دن آئے، مسلمانوں اس پہ غور کرو، یہ کربلا تک بات کیسے پہنچ گئی؟ کیا کلمہ نہیں پڑھتے تھے لوگ؟ کیا پیغمبر کی ساری بلا دی گئی تھی چیزیں؟ مجھے لگتا ہے کہ یزید سے پہلی جو حکومتیں آئی ہیں، انہوں نے پوری کوشش کی کہ ان کا مقام کو لوگوں کو ذہنوں سے معاف کر دو، حتیٰ کہ ایسا مرحلہ بھی آیا کہ مدینے کے لوگ علی کو سلام نہیں کرتے تھے، اتنا پروپیگنڈا ہوا۔ میں علی علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ بات نہیں سنتے تھے، سلام تک نہیں کرتے تھے، اس حد تک پہنچا۔ یہ پہلے دنوں کی بات ہے۔ بعد میں تو کیا ہوا؟ لڑائیاں ہوئیں۔ لڑائیاں محبت سے نہیں ہوتی، لڑائیوں کے بارے میں ذہن تیار کیا جاتا ہے لوگوں کا، یہ ہو گیا ہے، یہ قاتل ہے، یہ کافر ہے، جو بھی ہے کہا لوگوں کو تیار کیا، لڑائی جائز ہے۔ اس سے یہ لڑائیاں جو ہوئی، جمل ہوئی ہے، صفین ہوئی ہے، اور خوارج کی لڑائیاں ہوئی ہیں، یا تھوڑی بہت جو، یہ کیوں ہوئی ہیں؟ یہ جب تک نفرت کریٹ نہ کی جائے لڑائی نہیں ہو سکتی۔ یہ کہتے ہیں منافقوں نے کرا دی، کیا 2 آدمیوں کو لڑا دیا؟ یہ تو فوجیں جمع کی گئی ہیں۔ منافق یہ اتنے کمزور تھے سارے کے سارے کہ منافق ان کو جو ہے وہ لے آئے؟ نہیں عزیزان گرامی، بہت بڑا کام ہوا ہے، اس پہ بھی عرض ہوگی۔ آپ بھی غور و خوض کریں، مطالعہ کریں کہ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے اہل بیت کو اس قدر ڈی ویلیو کیا، ان کے مقام کو گرایا کہ لوگوں کو انہیں شہید کرنا آسان ہو گیا۔ بتائیں کس کس کو نہیں مارا، کس کس کی بات کریں؟ چھوٹے چھوٹے بچوں پر رحم نہیں کیا۔ یہ اسلام ہے؟ حضرت مسلم عقیل کے بچے جو ہیں وہ قید کر دیے گئے، بس میں مختصر عرض کرتا ہوں، وہ قید کر دیے گئے۔ خواب میں رات کو دیکھتے ہیں بابا آئے ہیں، شکایت کرتے ہیں بابا ہمیں قید کر دیا گیا ہے، نہ مناسب کھانا ملتا ہے نہ مناسب۔ بہرحال کہتے ہیں کہ آج اس کو کہتے ہیں، یہ جو دروغہ ہے ہمارا نگران ہے، اس کو کہتے ہیں کہ ممکن ہے وہ رحم کریں،
اس کو کہا کہ ہم اتعرف محمد تو محمد کو جانتا ہے؟ اس قدر شہزادوں کے ذہن میں تھا کہ یہ شاید مصطفیٰ کا کلمہ ہی بھول گئے ہیں. کہا میں جانتا ہوں. کہا اتعرف علی تو علی کو جانتا ہے؟ ہاں میں جانتا ہوں. مختصراً میں عرض کر رہا ہوں، شہزادے نے عرض کی، شاید فرمایا کہ ہم تو پھر علی کی اولاد سے ہیں، ہم مسلم وکیل کے بیٹے ہیں، ہمارے پر رحم کر، کچھ مناسب پانی دیا کر، مناسب کھانا دیا کر. وہ کچھ اس کے دل میں ہمدردی تھی. کہنے لگے جاؤ راستہ کھلا ہے، چلے جاؤ شہزادو. اور شہزادے ناواقف کہاں جائیں. رات کو چلتے چلتے تھک کر ایک دروازے پر گئے. وہاں ایک خاتون موجود تھی، وہ کسی اپنے بیٹے کے انتظار میں تھی یا داماد کی. دیکھتی ہیں 2 بچے. یا اس کی کنیز گئی باہر، اس نے دیکھا 2 بچے ہیں جو بالکل ایسے بے وارث پر جو ہیں. وہ کہا کس کے بیٹے ہو؟ کہا کہ ہم مسلم وکیل کے بیٹے ہیں. وہ مومنہ تھی، اندر لے گئی، خدمت کرنے میں لگ گئی. اندر جا کر اپنے کمرے میں، ایک دوسرے کمرے میں، رات کو اس کا بیٹا آیا یا اس کا داماد وہ آیا، اور بچوں کو خواب آئی کہ بابا آئے ہیں اور بابا کے ساتھ رسول گرامی بھی آئے ہیں. رو پڑے، ایک دوسرے گلے لگ کر رو پڑے. اس نے کہا کہ کس کے بچے ہیں؟ اس مومنہ نے کچھ ٹالنے کی کوشش کی. وہ حارث کی بیوی تھی یا حارث کی، بہرحال اس نے کہا کہ ہمسائے کے بچے ہیں. یہ شاید ہمسایوں سے آواز آ رہی ہے. کہا نہیں میرے گھر سے آ رہی ہے. اٹھ کر جو ہے وہ اس کمرے کا دروازہ کھولا اور دیکھا تو اس کے بعد جاتے ہی اس نے شہزادوں کے بالوں سے پکڑا. کہا تم کون ہو اور کہاں آ گئے ہو؟ کہا اگر تو امان دے تو ہم تمہیں بتاتے ہیں ہم کون ہیں، ہم مسلم کے بیٹے ہیں. کہا تم تو اپنے یعنی موت کے گھر میں آ گئے ہو، تم تو یہاں آ گئے ہو. ان کو رسیوں سے باندھ کر جو ہے وہ وہاں چھوڑ دیا. اور صبح غلام کو کہا، بیٹے کو کہا حارث نے، جاؤ ان کو سر کاٹ کر لے آؤ، مجھے انعامات ملیں گے. ہر ایک کو حارث جب وہ انہوں نے نہ کیا تو حارث خود چلا اور کہنے لگا میں تمہیں جا کر قتل کرتا ہوں. راستے میں کہتے ہیں ہمیں جا کر بازار میں بیچ دو نا، پیسے مل جائیں. کہا ہمیں ابن زیاد کے پاس لے جاؤ، وہ تمہیں انعام دے دے گا، ہمیں بچا دو. جب اس نے کوئی بات نہ سنی تو شہزادوں نے کہا ہمیں ذرا چند رکعت نماز پڑھنے دو. شہزادوں نے نماز پڑھنا شروع کی. کہا کہ ہاں اگر تمہیں نماز بچا سکتی ہے تو پھر تم نماز پڑھ لو. اور نماز پڑھی شہزادوں نے. اور مجھے وہ بات لگتی ہے کہ جب ایسی مسئلہ ہوتا ہے بچے اپنی ماں کو یاد کرتے ہیں. کہاں ہوگا اماں، ہمارے ماموں عباس کہاں ہیں؟ آج ہمیں مارا جا رہا ہے مظلومیت کے عالم میں. بڑے شہزادے نے کہا پہلے مجھے ختم کرو نا، میرا چھوٹا شہزادہ ہے، میرا بھائی دیکھے نہیں. چھوٹے نے کہا پہلے مجھے ختم کرو لیکن میں اپنے بھائی کا کٹتا ہوا گلا نہ دیکھوں. لیکن برسلائین نے بڑے شہزادے کو پہلے ختم کیا اور دریا میں پھینکا باڈی کو. اس کے بعد دوسرے کو، وہ باڈی انتظار کر رہی تھی دریا میں. جب یہ دوسرے کو شہید کیا، دریا میں پھینکا، دونوں بھائی اکٹھے مل کر جو ہے وہ چل دیے خدا کے دربار میں. یہ لے ان شہزادوں کے سر لے کر آیا ابن زیاد کے پاس. جب ابن زیاد نے دیکھا تو روایت یہ بتاتی ہے وہ ایک مرتبہ اٹھا اور بیٹھ کے کہنے لگا ہے ان کو تو نے مارا، ان کو تو نے شہید کر دیا، میرے پاس کیوں نہیں لے کر آیا؟ ایسے معصوم شہزادوں کو مار دیا. کہنے لگا انہوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، ہمارے درمیان. کہا کہ ٹھیک ہے فیصلہ ہے، لے جاؤ اس ملعون حارث کو، جا کر ابھی اس کا سر قلم کر دو وہیں جہاں اس نے شہزادوں کو قتل کیا ہے. چھوٹے چھوٹے شہزادوں پر بھی رحم، اتنے خاندان نبوت کے جو ہے وہ یہ چھوٹے بچے، لڑکے، جوان، کسی پر رحم نہیں کیا. کس قدر ذہن تبدیل کر دے گیا امت کا. حضرت حسین اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے. بس اتنی سی بات ہے، اس لیے ہم مسجد سے پڑھتے ہیں، اس لیے ہم جو ہیں وہ رکوع، ہم جو ہے سارے جلوس اور یہ سارے ذکر کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے اور امت نے اہل بیت کو چھوڑ دیا ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.